بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو واجبات وضو میں پھر کچھ واجبات ہیں، یعنی واجب کے اندر کچھ واجب. ٹھیک ہے، تو ہم دو واجب چیزیں پڑھ چکے، ایک نیت اور دوسری جو ہے کیا ہم پڑھ چکے چہرے کا دھونا. پھر چہرے کے اندر کچھ واجبات تھیں، نیت کے اندر کچھ واجبات تھیں، امید ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی. آج یہ پڑھ رہے ہیں کہ چہرے کے بعد سیدھے ہاتھ، جس کو ہم سندھی میں سجو ہاتھ کہتے ہیں، اس کو دھونا ہے. البتہ یہاں ہاتھ سے مراد صرف یہ پنجہ نہیں ہے، بلکہ کوہنی سے تھوڑا اوپر سے آپ پانی ڈالیں گے انگلیوں کے سرے تک. ٹھیک ہے، یہ پہلے چلو کے ساتھ دھونا واجب ہے. یعنی جب پہلا چلو پانی کا آپ ڈالتے ہیں تو کوہنی سے تھوڑا اوپر ڈالیں گے تاکہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے، نیچے سے اوپر کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے، اور انگلیوں کے بیچ میں بھی پھر آپ کو اس طریقے سے ہاتھ لگانا ہے. اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو یا تو اتار دیں یا اس طریقے سے انگوٹھی کو گھمائیں کہ اس کے نیچے سے پانی چلا جائے. بات واضح ہوگی. یہی حکم گھڑی کا بھی ہے، یا یہ جو اپنے پاکستان میں کنڈے کڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، کنڈے کڑے پہننے کے حوالے سے تو بہرحال میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اگر کنڈا کڑا پہنے اور وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی اس طریقے سے کنڈے کو ہلائیں کہ کنڈا اوپر سے نیچے کی طرف تو آئے، نیچے سے اوپر کی طرف نہ جائے. اگر آپ وضو میں ہاتھ کو دھو رہے ہیں اور کنڈا بھی گیلا ہو گیا اور پھر کنڈا نیچے سے اوپر کی طرف چلا گیا تو آپ کا وضو چلا جائے گا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے بازو میں دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں ان کا بھی حکم یہی ہے. وضو میں ہر حالت میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مرتبہ دھونا کیا ہے؟ واجب. اچھا، سیدھے ہاتھ کو دھو لیا آپ نے، اب کیا ہوگا؟ اب الٹے ہاتھ کو دھونا ہے. فی الحال مستحبات کی بات ہم نہیں کر رہے نا، تو الٹے ہاتھ کو بھی پھر آپ سیدھے ہاتھ سے چلو بھریں، ٹھیک، اور وہ کوہنی سے اوپر پانی ڈالیں اس طریقے سے کہ وہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے. ٹھیک ہے، تو پہلی مرتبہ دھونا تو واجب ہے، مستحب کو بعد میں بیان کریں گے، بہرحال دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے. جیسے ہی آپ نے الٹے ہاتھ کو دھو لیا تو اب آپ کے ہاتھوں پر جو وضو کے پانی کی تری ہے اس میں آپ کو جو ہے مسح کرنا ہے سر کا. سر کے بھی 4 حصے کر لیں آپ. ٹھیک ہے، 2 سائڈیں، ایک پچھلا حصہ ایک اگلا حصہ، جسے تالو کہتے ہیں. تالو پر جو کیا ہے وہ مسح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر پاؤں کا کرنا ہے. اب پاؤں میں آیا دونوں پاؤں کا ایک ساتھ کرنا ہے یا اس میں بھی ترتیب ہے، پہلے سیدھے پاؤں کا پھر الٹے پاؤں کا. ٹھیک ہے، وہ عبارت میں پڑھتے ہیں. دیکھیں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ یہ تو اب آپ مبلغ ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کو سکھاتے بھی ہوں گے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم غسل الید الیمنی. ثم کس کے لیے آتا ہے عاشق صاحب؟ عطف اور ترتیب کے لیے. یعنی چہرے کو دھوئیں، اس کے بعد ترتیب یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ کو دھوئیں من المرفق، کوہنی سے. کوہنی کو سندھی میں کیا کہتے ہیں مشاہد؟ ہاں ٹھیک، بکسر المیم. فرماتے ہیں میم کو کسرہ دے کے پڑھیں، میم کو فتح بھی نہیں دیں گے، ضمہ بھی نہیں دیں گے. وہ فتح الفاء، اور فا کو فتح دیں گے. او بالعکس، یا اس کا الٹ کر لیں. اب اس کا الٹ کر لیں تو یعنی میم کو فتح دیں اور فا کو کیا دیں؟ کسرہ دیں. مرفق. ٹھیک، وہ ہوا. یہ مرفق یا مرفق ہے کیا؟ فرماتے ہیں مجمع. ٹھیک ہے، عظم ذراع والعضد، یہ جمع ہونے والی جگہ 2 ہڈیوں کی. بھائی 2 ہڈیاں کون سی؟ ایک جو ہے کیا ہے؟ عضد. عضد کو سندھی میں ڈورو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے کیا ہے؟ یہ حصہ بازو کا جس کو جو ہے کیا ہے اردو میں کلائی بولتے ہیں اور سندھی میں کارائی. یعنی کارائی اور جو ہے کیا ہے عضد، ڈورے کے اردو میں علیہ چلنا دا. ان دونوں ہڈیوں کے جوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ مرفق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم کو نہیں بولتے. ہاں
کیا؟ ہاں، لا نفس المفصل، بھائی میرے توجہ، کہتے صرف یہ جوڑ مراد نہیں ہے، اب یہ جو ہے کیا ہے، مفصل ہے، جہاں سے دونوں ہڈیاں جدا ہوتی ہیں، کہتے ہیں دونوں ہڈیوں کے جدا ہونے سے نہیں دھونا ہے، بلکہ پورے جوڑ کو دھونا ہے، جوڑ کو دھونا ہے، یعنی اوپر سے جو ہے کیا ہے ڈورے والی ہڈی بھی کچھ حصہ جو ہے کہ اس میں دھل جائے۔ کہاں تک دھونا ہے؟ من کس کے لیے آتا ہے؟ ابتداء غایت کے لیے، ٹھیک ہے، من المرفق، مرفق سے ابتدا کرنی ہے، الی اطراف الاصابع، اطراف یہاں سائڈ کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں سرے کی معنی میں، چوٹی کی معنی میں، انگلیوں کے چوٹیوں تک، سرے تک دھونا ہے۔ ثم، اچھا سیدھا ہاتھ آپ نے دھو لیا، پھر کیا کرنا ہے؟ غسل الیسرا، پھر الٹے ہاتھ کو دھونا ہے، کذالک، یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی کیا، ابتدا مرفق سے ہوگی اور انتہا کہاں پر ہوگی؟ انگلیوں کے سرے تک ہوگی۔ وغسل مشتملت علیہ الحدود من اللحم الزائد، اور واجب ہے دھونا ما، وہ چیزیں اشتملت علیہ الحدود، جس پر یہ حدیں جو ہے کیا مشتمل ہیں۔ بھائی فرض کریں ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے بازو میں اضافی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دھونا ہے۔ آپ کی انگلیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 4، پانچواں انگوٹھا، آپ کی انگلیاں 5 ہیں، ایک چھوٹی سی بھی انگلی کبھی کبھی ہوتی، اس کو بھی دھونا ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے حد بتائی نا کہ بھائی آپ مرفق سے لے کے اصابع تک دھوئیں، اس کے بیچ میں یہ جو آپ کے بازو کے بال ہیں ان کو بھی دھونا ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی جو ہے کیا ہے، مثلا اصا بولتے ہیں شاید اردو میں بھی، یہ کہ سندھی میں پڑھنا اسو چاہتا ہوں، کوئی دانہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی انگلی اضافی ہے، تو ان سب کو دھونا ضروری ہے۔ من لحم زائد، اضافی گوشت ہے، وہ شعر یا بال ہیں، وہ ید یا کسی بندے کے ایک ہی بازو میں 2 ہاتھ ہیں، وہ اصبعین یا انگلی ہے، دون ما خرج، ہاں البتہ وہ چیز جو اس حد سے خارج ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ وہ انکان یدن، اگر جو ہاتھی کیوں نہ ہو، مثلا بھائی آپ کے کندھے سے ہی 2 بازو ہیں، عاشق کندھے سے کتنے بازو ہیں؟ 2، اگر دونوں ایک ہی جیسے تو ایک کو دھونا ہے، دونوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس جو وضو کی واجب حد ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ الا ان تشتبہ الاصلیت، ہاں البتہ وہ اضافی ہاتھ اگر اصلی کے ساتھ مشتبہ ہو، آپ کو پتہ نہ چلے کہ کون سا اصلی ہاتھ ہے کون سا اضافی ہاتھ ہے، فتغسلان مان، پھر دونوں کو دھونا ہوگا، من باب المقدمہ، باب المقدمہ یعنی من باب الاحتیاط، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا وضو کیا ہے، صحیح ہے۔ ثم، بھائی دونوں ہاتھ بھی دھو لیے، ثم ان کے بعد، بعد کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا؟ ثم سے، ان کے بعد مسح مقدم الرأس، سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، سر کا اگلا حصہ یعنی چمڑی، ٹھیک ہے، اور یا کیا کریں گے؟ شعر ہی، اس کے بالوں کا مسح کرنا ہے، یعنی ٹنڈ کرانا ضروری نہیں میرے بھائی، بالوں کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، البتہ الذی، وہ بال، لا یخرج بمدہ عن حدہ، جو کھینچنے سے اپنی حد سے باہر نہ نکل جائیں۔ مثلا اگر آپ کے بال عورتوں کی طرح اگر ان کو آپ کھینچیں تو آپ کے منہ تک آ جاتے ہیں، تو اب یوں آپ بالوں کو مثلا جو ہے کیا ہے فرض کر کے یوں کھینچ کے اب یہاں مسح کرنا تو یہ نہیں ہوگا، جو آپ کے تالو پر بال ہیں ان پر آپ مسح کرنا چاہیں تو مسح کر سکتے ہیں، اگر ان کو آپ کھینچ کر اپنی حد سے باہر نکال دیں گے تو پھر ان پر مسح ٹھیک نہیں ہوگا۔ خوب وقت فل، بھائی بمد ہی اہدئی، دونوں ضمیر کا مرجع واضح ہو گیا، مد ہی کی ضمیر جائے گی شعر کی طرف، حد ہی کی ضمیر جائے گی جو ہے کیا ہے جناب رأس کی طرف۔ وقت فل مصنف ہو، ٹھیک ہے، وقت فل مصنف ہو برأس، کہتے ہیں مصنف نے سر کیوں کہا عاشق، جبکہ پورا سر تو مراد نہیں ہے بلکہ سر کا چوتھا حصہ مراد ہے، اور اس میں سر کے ساتھ بالوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے رأس کیوں کہا؟ فرماتے ہیں انہوں نے رأس اس لیے کہا تغلیباً لاسم رأس علی ما نبت علیہ، انہوں نے غلبہ دیا ہے رأس کے نام کو علی ما، اس چیز پر جو اس پر اگے ہوئے ہیں، یعنی بال، بالوں کو بھی انہوں نے رأس کہہ دیا، حقیقت میں بال رأس نہیں ہیں،
لیکن جو کیا ہے من باب غلبہ ایسے ہوتا رہتا ہے. جیسے ہم سندھی میں بولتے ہیں یا اردو میں نالا بہ رہا ہے، نالا تو نہیں بہتا، بہتا تو پانی ہے، ٹھیک ہے. یا میں آپ کو کہتا آپ کے والدین کا نام، آپ کے دو والد تو نہیں ہے، ایک والدن ہے ایک والدتن ہے. والدتن پہ آپ نے والد کو بھی غلبہ دے دیا. ظہرین، حالانکہ دو ظہر نہیں ہے، ایک ظہر ہے ایک عصر ہے، آپ نے عصر پہ ظہر کو بھی غلبہ دے دیا. تو اسی طریقے سے بال بھی کیونکہ سر پہ اگتے ہیں، اس وجہ سے بالوں کو بھی انہوں نے کیا کہہ دیا؟ رأس کہہ دیا. ٹھیک ہے. بے مسمہ ہو، ایسا کتنے زور کے ساتھ مسح کرنا چاہیے اور کتنی لمبائی چوڑائی میں مسح کرنا چاہیے؟ کہتے بے مسمہ ہو، جس کو مسح کا نام دیں کہ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے. اب ہاتھ پھیرنے کو ٹھیک ہے، اگر 1 انچ اگر ہاتھ گھمائے کہیں کہ مسح کیا تو کافی ہے. اگر آپ کے معاشرے میں 2 انچ کو کہتے ہیں تو پھر 2 انچ کرنا پڑے گا. وَلَوْ بِجُزْءٍ مِّنْ إِصْبَعٍ، اگرچہ پوری انگلی بھی نہ ہو، انگلی کا بھی ایک جز ہو. عاشق توجہ، یہ یوں کریں تو بھی ٹھیک ہے، صرف یوں کریں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بس مسح کرنا ہے. ممرن لہو علی الممسوح، بھائی جب آپ مسح کریں گے تو آپ کا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ ماسح. آپ کا سر کیا ہو جائے گا؟ ممسوح. پھر پاؤں میں بھی عاشق، آپ کا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ ماسح، پاؤں کیا ہو جائے گا؟ ممسوح. کہتے ہیں مسح کے وقت جو چلا رہے ہیں نا وہ ہاتھ کو چلانا ہوگا، ممسوح کو چلانا نہیں ہوگا. ایسا نہیں کر سکتا عاشق. یہ دیکھو عاشق، یہ دیکھو ایسے کر کے یوں کر دیں، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ یوں کر کے ایسے کرنا ہے. سر پہ بھی اگر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو ہاتھ کو چلانا ہے، سر کو نہیں چلانا. اگر ایسے آپ کریں تو یہ مسح نہیں ہوگا. لِيَتَحَقَّقَ اسم المسح، بھائی ہاتھ کو کیوں گھمائیں؟ تاکہ متحقق ہو، وجود میں آئے مسح کا نام. لا بمجرد وضع الماسح یا اصبع، صرف انگلی رکھنا یا ہاتھ رکھنا کافی نہیں ہے. ولا حد لاکثر المسح. اچھا یہ تو ہم نے کہا کم از کم اتنا ہاتھ گھمائیں کہ عرف میں کہا جائے انہوں نے مسح کیا ہے. زیادہ سے زیادہ کتنا؟ کہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک لحاظ سے حد ہے میرے بھائی، یعنی اتنا آپ کھینچ سکتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ چہرے کی گیلا پن تک نہ پہنچے. لیکن یہ واجب نہیں ہے نا، اس لیے کہتے ہیں والا حد لاکثر ہی. اکثر مسح کے لیے شریعت نے کوئی حد معین نہیں کیا ہے. نہ یکرہ الاستیعاب، جی ہاں مکروہ ہے پورے سر کو گھیر لینا. توجہ، ایسے مسح کریں بھائی میرے، یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف تالو کو بھی جو ہے کیا کرنا مکروہ ہے. الا ان یعتقد شرعیتہ، البتہ اگر کوئی بندہ نہیں پورا سر، اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین کہتا ہے کہ پورے سر کو مسح کر لو، پھر فیحرم، پھر تو یہ مسح کرنا کیا ہے؟ حرام. اگر آپ اس کو دینی حصہ نہیں سمجھتے، ایسے ہی سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں، پھر مکروہ ہے. لیکن اگر کہتے ہیں دین نے کہا ہے کہ مسح پورے سر کا یوں ہونا چاہیے، پھر تو جو ہے کیا یہ حرام ہو جائے گا کیونکہ بدعت ہے. وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي مِقْدَارِ 3 أَصَابِعَ، اگرچہ فضیلت اس میں ہے کہ آپ کے مسح کی چوڑائی جو ہے نا 3 انگلیوں کے برابر ہونی چاہیے. بھائی یہ 3 انگلیاں جب ملائیں گے جتنی ان کی چوڑائی ہے نا تو اتنا آپ کھینچنا ہے. 1 انگلی کے ساتھ کریں گے تو مسح ہو جائے گا. ثواب زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو 3 انگلیوں جتنا ہونا چاہیے. ثم، بھائی سر کا مسح ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرماتے مسح بشرت ظہر رجل الیمنا، پھر مسح کرنا ہے سیدھے پاؤں کے کمر کے کھال کا. بھائی ظہر یعنی یہ جو اوپر ابھرا ہوا حصہ ہے نا، تلوے کا جو ہے کیا ہے مسح نہیں کرنا، اس کے جو ہے چمڑی پر مسح کرنا ہے. یعنی جراب نہیں چلے گا، جوتا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، چمڑی پہ مسح کرنا ہے. من رؤوس الاصابع الى الكعبین، البتہ اس میں ایک شرط ہے ترتیب کی بھی. آپ کا مسح جو ہے کیا پاؤں کے انگلیوں کے سرے سے ہونا چاہیے. کعبین یہ جو پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ ہے یہاں تک ہونا چاہیے. وہ ہما، یہ کعبین کیا ہے؟ قبتا القدمین، آپ کے پاؤں کے 2 کبے. جیسے مزارات پہ کبے بنے ہوتے تو وہ ابھرے ہوئے ہوتے نا، تو اس طریقے سے پاؤں کی جو 2 ابھری ہوئی جگہیں ہیں. الاصح وکیل، اور ایک قول کہتا ہے الی اصل ساق، بھائی
کمبے تک نہیں کرنا، بلکہ یہ جو پنڈلی کی ہڈی ہے نا، اس ہڈی تک یہ جو جوڑ ہے اس تک مسح کرنا ہے۔ وہ ہوا یہ جو قول کیل ہے مختارہ فی الالفیہ، یہ مصنف صاحب نے کتاب الفیہ میں انتخاب کیا ہے، یعنی کتاب الفیہ میں عاشق مصنف صاحب کمبے کا قائل نہیں ہے بلکہ اصل ساق کا قائل ہے۔ ثم مسح ظہر الیسرا، ثم اب لگتا ہے کہ پاؤں کے بھائی مسح دونوں پاؤں کے ایک ساتھ نہیں کر سکتے، ترتیب شرط ہے، یعنی سیدھے پاؤں کا کیا، ثم اس کے بعد پھر الٹے پاؤں کا مسح کرنا ہے، کذالک وہ بھی سیدھے پاؤں کی طرح، یعنی انگلیوں کے سرے سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، اور کبے تک، بے مسمہ ہو فی جانب العرض، بھائی میرے اتنا بھی نہیں رگڑیں کہ آپ کے پاؤں کی کھال سرخ ہو جائے، بے مسمہ ہو جس کو نام دیں کہ یہ مسح کیا ہے۔ اچھا، پاؤں کے مسح میں لمبائی تو معین کی، چوڑائی کوئی معین نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، چوڑے میں ایک انگلی کے ساتھ کریں یا چاروں انگلیوں کے ساتھ کریں۔ بے بقیت البلل، کہتے ہیں یہ جو مسح کرنا ہے یہ خارج سے پانی نہیں لینا، بلکہ وہ تری، وہ آلان، وہ گیلا پن جو آپ کے ہاتھوں پہ باقی انہیں سے کرنا ہے، القائن، وہ بلل جو موجود ہے علی اعضاء الوضوء، وضو کے اعضاء پر، من ماء الوضوء، وضو والے پانی کا، فی ماء فی المسحین، دونوں مسح، سر کے مسح میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، پاؤں کے مسح میں بھی ایسا کرنا ہے۔ وفہم من اطلاق المصنف المسح انه لا ترتیب فیہما فی نفس العضو، کہتے ہیں مصنف صاحب نے مطلق کہہ دیا کہ سر کا مسح کرنا ہے، بھائی میرے کیا کرنا ہے عاشق، لگتا یہ ہے کہ اس میں کوئی ترتیب شرط نہیں ہے کہ آپ بیچ سر سے شروع کریں یا پیشانی والی طرف سے شروع کریں، جبکہ پاؤں میں ترتیب ہے، من اور الا لگایا ہے، لیکن سر میں کوئی شرط نہیں ہے۔ وفهم من اطلاق المس انه لا ترتیب فیما فی نفس العضو، خود عضو میں، عضو یعنی کہ خود سر، خود پاؤں میں کوئی ترتیب شرط نہیں ہے۔ یہ کس کی عبارت ہے؟ شہید اول کی، عاشق شہید اول نے کیا کہا، ثم مسح الیمنا، یہ من رؤوس الاصابع الی الکعبین، یہ تو شہید ثانی کی عبارت ہے نا، شہید اول نے تو مسح کو مطلق کہا، یعنی پاؤں میں بھی آپ الٹ کرنا چاہیں تو شہید اول کے مطابق الٹ کر سکتے ہیں۔ فَيَجُوزُ النَّقْصُ فِي الْمَسْحِ، پس جائز ہے مسح میں الٹ کرنا۔ ہم نے کیا کہا کہ انگلیوں کے سرے سے شروع کریں کعبین تک، لیکن اس کے اوپر الٹ کریں، یعنی کعبین سے شروع کر کے انگلیوں پر ختم کریں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن دون الغسل، دھونے میں اگر ترتیب کو آپ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہاں پر شہید اول نے من اور الا استعمال کیا ہے کہ پیشانی سے شروع کرو، ٹھیک ہے، مرفق سے شروع کرو اصابع تک، لدلالت علیہ بمن و الا، اس لیے کہ دھونے کی ترتیب پر دلالت کرا من اور الا، وہو کذالک، شہید ثانی فرما دی ایسے ہی ہے، یعنی دھونے میں ترتیب ضروری ہے، ٹھیک ہے، دھونے میں تو ترتیب ضروری ہے، لیکن وہو کذالک فیہما علی اصح القولین، فیہما یعنی مسحین میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے دھونے میں ترتیب ہے مسحین میں بھی ترتیب ہے علی الاصح قول اصح کے مطابق۔ وہ فدرس رجح من النقص، ٹھیک ہے، دون رجلین، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں منع کیا ہے نقص کو، نقص یعنی الٹ کو، کس میں؟ سر میں۔ آپ کہیں گے صحیح سر کا تو لفظ یہاں ہے ہی نہیں، بھائی دون رجلین کہہ رہا ہے نا کہ رجلین میں منع نہیں ہے، تو مسح تو دو ہی چیزوں کا ہوگا نا، ایک سر کا ایک پاؤں کا، پاؤں میں منع کیا ہے نقص سے، ٹھیک ہے، نہیں سر میں، پاؤں میں منع نہیں، تو سر میں آپ الٹ نہیں کر سکتے، پاؤں میں الٹ کرنا چاہیں تو الٹ کر سکتے ہیں۔ وہ پھر درست رج ہے، کتاب دروس میں مصنف صاحب نے ترجیح دی ہے کس کی؟ منع نقص سے، کہ سر میں الٹ نہیں کریں، لیکن پاؤں میں ایسی کوئی ترجیح نہیں دی ہے۔ وہ پھر بیان اکثر، پھر کتاب بیان میں الٹ کیا ہے کہ آپ سر میں الٹ کر سکتے ہیں، پاؤں میں الٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مثل البیان فی الفیہ، اور بیان کی طرح الفیہ میں بھی یہی کہا کہ پاؤں میں نقص نہیں کر سکتے ہیں، سر میں نقص کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ مرتباً، بھائی تھک تو نہیں گئے نا؟ ہاں
صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.